بسم اللہ الرحمن الرحیم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما تنفعنا به أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا وقال الله تعالى في مقام آخر لقد رأى من آيات ربه الكبرى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بہت سارے ایسے معجزات عطا فرمائے تھے جو آپ کی نبوت اور رسالت کی حقانیت اور سچائی کی واضح دلیل تھے آپ علیہ السلام کے ان معجزات میں سے ایک بڑا عظیم معجزہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مسجد حرام سے مسجد اقصی تک سفر کرنا اور پھر وہاں سے آسمانوں کو جانا اور اسی طرح سے آسمانوں کی سیر کرنا، وہاں پر انبیاء سے ملاقات کرنا، جسے واقعہ اسراء اور معراج کہا جاتا ہے، یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے بڑا عظیم معجزہ ہے، اور یہ معجزہ اللہ تعالیٰ نے صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔ آپ سے پہلے بھی انبیاء کو معجزات دیے گئے، بڑے بڑے معجزات انبیاء کرام کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے، لیکن یہ معجزہ آپ سے پہلے کسی اور نبی کو نہیں دیا گیا۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ معجزہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سارے مقاصد کے تحت عطا فرمایا، جن میں سے ایک بڑے عظیم مقصد کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے سورۃ الاسراء یعنی سورۃ بنی اسرائیل کی پہلی آیت میں فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام سے رات کے کچھ حصے میں چلایا، الی المسجد الاقصی مسجد اقصی تک، الذی بارکنا حولہ وہ مسجد اقصی جس کے آس پاس ارد گرد ہم نے برکت ڈال رکھی ہے۔ اب یہ راتوں رات سفر کرانے کا مقصد کیا تھا؟ فرمایا لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، تاکہ ہم اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی بہت ساری نشانیاں دکھائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی قدرت کی بڑی بڑی نشانیاں دکھانے کے لیے راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک اور پھر وہاں سے آپ آسمانوں کو گئے، یہ سفر کرایا۔ سورۃ النجم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی معراج کا واقعہ بیان کرتے ہوئے فرمایا لَقَدْ رَأَى مِنْ آیَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى، یقیناً محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیوں کو دیکھا۔ آپ نے اللہ تعالیٰ کی قدرت کی بڑی بڑی نشانیوں کا مشاہدہ فرمایا، اور یہ جو معجزہ تھا راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی جانا اور پھر اوپر کی طرف یعنی آسمانوں کا سفر اور وہاں کی سیر، یہ بیداری کی حالت میں ہوا، تو بذات خود یہ واقعہ اللہ کی قدرت کی بہت بڑی دلیل ہے۔ بذات خود یہ اسراء اور معراج کا واقعہ ہے۔ اسراء کہتے ہیں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کے سفر کو، اور معراج کہتے ہیں اوپر آسمانوں کا سفر۔ تو بذات خود یہ واقعہ، بذات خود یہ معجزہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں سے بہت بڑی نشانی ہے۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے اس سفر میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ساری اپنی قدرت کی نشانیاں دکھائیں۔ اب چاہے وہ سفر مسجد حرام سے مسجد اقصی تک ہو، اس میں بھی آپ نے بڑی نشانیاں دیکھی، اور چاہے وہ سفر آسمانوں کا ہو، اس میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی بڑی عظیم نشانیوں کا مشاہدہ فرمایا، جن میں سے ایک بہت بڑی نشانی نبی کریم علیہ السلام نے جو دیکھی وہ یہ کہ آپ علیہ السلام کو حضرت جبریل لے کر پہلے آسمان دنیا کے اوپر گئے اور دروازہ کھٹکھٹایا۔ وہاں پر جو فرشتہ محافظ نگران مقرر تھا اس نے سوال کیا کہ آپ کون ہیں؟ جبریل نے جواب دیا میں جبریل ہوں۔ پوچھا آپ کے ساتھ کون ہے؟ کہا میرے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کا ایک اور سوال یہ تھا کہ کیا ان کی طرف اللہ کی طرف سے وحی آنے لگی؟ اللہ نے ان کو نبی اور رسول بنا دیا؟ کہا جی بنا دیا۔ فرشتے نے پہلے آسمان کا دروازہ کھولا، نبی علیہ السلام کو خوش آمدید کہا گیا، آپ کا استقبال کیا گیا۔ اسی طرح سے دوسرے آسمان پر، تیسرے، چوتھے، پانچویں، چھٹے اور ساتویں آسمان پر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے تو وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی ایک عجیب نشانی سدرۃ المنتہا کو دیکھا۔ اصل میں یہ بیری کا درخت ہے اور اس کی جڑ شروع ہوتی ہے چھٹے آسمان سے اور یہ کہاں پہنچ جاتی ہے؟ ساتویں آسمان پر، اور اس کا جو پھل تھا وہ بڑے بڑے بٹکوں کے برابر، اور اس بیری کے درخت کے پتے ہاتھی کے کان جتنے بڑے، اور وہاں پر سونے کی ٹڈیاں اور سونے کے پروانے موجود تھے، اور اسی کے پاس اللہ نے فرمایا انتہا جنت المأویٰ، اسی سدرۃ المنتہا کے پاس جنت المأویٰ ہے
جو اہل ایمان کا ٹھکانہ ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے یہ سدرۃ المنتہا کی نشانی بھی دیکھی، اور معراج کی رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عظیم نشانی کا بھی مشاہدہ فرمایا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ اس وقت پھر جب آپ علیہ السلام سدرۃ المنتہا کے پاس موجود تھے تو معراج کی رات اللہ تعالی نے آپ کو 3 چیزیں عطا فرمائی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں اللہ تعالی نے آپ کو 3 چیزیں عطا فرمائی اس مقام پر اور معراج کی اس رات۔ ان میں سے پہلی چیز کون سی تھی؟ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم علیہ السلام کو 5 نمازیں عطا فرمائی، اور آپ جانتے ہیں تفصیل آپ نے سن رکھی ہے کہ خالق کائنات نے پہلے کتنی فرض کی تھی؟ 50 فرض کی۔ جب نبی علیہ السلام واپس ہونے لگے اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر جو وحی کی نا، سورۃ النجم کے اندر بھی ہے فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى، اللہ نے اپنے بندے کے اوپر وحی کی جو بھی وحی کی، اور اسی وحی کے اندر یہ 3 چیزیں بھی تھیں، جن میں سے پہلی چیز 5 نمازیں تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے 50 شروع میں فرض کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس ہونے لگے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزر ہوا، انہوں نے پوچھا اللہ تعالیٰ نے کس چیز کا حکم دیا؟ کہا اللہ نے میری امت کے اوپر 50 نمازوں کو فرض کیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اپنی قوم بنی اسرائیل کے اوپر اچھی طرح سے تجربہ کر چکا ہوں، میری قوم پر 2 فرض تھی، وہ 2 نہیں پڑھتے تھے، آپ کی امت 50 پڑھنے والی نہیں ہے، لہٰذا اللہ کے پاس واپس جائیں اور اللہ تعالیٰ سے کم کرنے کا سوال کریں۔ نبی علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر، ان کے مشورے پر اللہ تعالیٰ کے پاس گئے اور جا کر اللہ کے سامنے درخواست کی، گزارش کی، اللہ نے 5 کم کر دی۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے ذکر ہوا، تو اس طرح سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو 9 مرتبہ بھیجا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے، آپ کے لیے، اپنی امت کے لیے، امت کے افراد کے لیے 9 مرتبہ اللہ کے پاس گئے، اللہ میری امت اتنی نمازیں نہیں پڑھ سکے گی، مہربانی فرما اپنے فضل و رحمت کے ساتھ کچھ کم کر۔ ورنہ یاد رکھیں اگر اللہ تعالیٰ 50 ہی برقرار رکھتا تو ہمیں 24 گھنٹے میں 50 پڑھنی پڑتی۔ آج تو ہم سے 5 نہیں پڑھی جاتی ہے نا، 5 نمازوں کے اوپر بمشکل 1 گھنٹہ لگتا ہے، تو پھر ذرا دیکھیں کہ 50 نمازیں پڑھنے پر کتنا ٹائم لگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 50 میں سے صرف 5 باقی رکھی، 45 کم کر دیں، 45 کم کر دیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کے بعد بھی فرمایا تھا کہ ایک بار پھر جائے اور اللہ تعالیٰ سے کم کرنے کا سوال کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب میں اس کے اوپر راضی ہوں، اور دوبارہ اب مزید جانے سے اللہ تعالیٰ سے مجھے حیا آتی ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے ہاں جو بات ہو جاتی ہے وہ تبدیل نہیں ہوتی، آپ کی امت پڑھے گی 5 ہوں گی 50۔ تو یہ 5 نمازیں اللہ تعالیٰ نے اس مقام پر نبی کریم علیہ السلام کو معراج والی رات عطا فرمائی۔ دوسری چیز جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مقام پر معراج والی رات دی گئی وہ تھی سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیتیں، آمن الرسول بما انزل الیہ، یہاں سے لے کر آخر تک۔ اللہ تعالیٰ نے یہ 2 صورتیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں پر عطا فرمائی، اور ایک اور حدیث کے اندر آتا ہے ان 2 آیتوں کی فضیلت کے بارے میں۔ ویسے تو پوری سورۃ البقرہ یہ بڑی عظیم سورت ہے، اور خاص طور پر اس میں سے جو آیت الکرسی ہے سورۃ البقرہ میں سے، وہ قرآن کی سب سے عظیم آیت ہے، اور پھر سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیتیں یہ بھی بڑی عظیم آیتیں ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بندہ کسی رات میں
سورت البقرہ کی آخری 2 آیتیں پڑھ لیتا ہے، کفتاہ، یہ 2 آیتیں اسے ہر قسم کے شر اور نقصان سے کافی ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اسے ہر قسم کے شر اور نقصان سے محفوظ رکھے گا۔ یہ 2 آیتیں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سدرۃ المنتہا کے پاس معراج والی رات عطا فرمائی گئی۔ اور تیسری چیز جو نبی کریم علیہ السلام کو اس رات عطا فرمائی گئی وہ تھی بشارت اور خوشخبری۔ نبی علیہ السلام کے ان امتیوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا جو امتی اس حال میں فوت ہوگا کہ وہ اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتا ہوگا، اللہ کے ساتھ اس نے ذرہ برابر بھی کسی کو شریک نہیں بنایا ہوگا، اللہ کے ساتھ کسی چیز کو بھی اس نے شریک نہیں ٹھہرایا ہوگا، اور اسی پر اس کی موت ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ نے خوشخبری دی کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بڑے بڑے گناہوں کو معاف کر دوں گا، یعنی اگر چاہوں گا تو اس کے بڑے بڑے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ شرط یہ ہے کہ بندہ مشرک نہ ہو، شرک پر اس کی موت نہ ہو، توحید کے اوپر قائم رہے اور توحید پر ہی اس کی موت ہو، تو اس کے بڑے بڑے گناہ اگر میں چاہوں گا تو معاف کر دوں گا۔ تو یہ 3 چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مقام کے اوپر عطا فرمائی گئی۔ کب؟ معراج والی رات۔ نبی کریم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ جو اپنی قدرت کی بہت ساری نشانیاں معراج والی رات دکھائیں، یا یہ 3 چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس رات عطا فرمائی، اس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے در حقیقت امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سارے پیغام دیے۔ آج افسوس کی بات یہ ہے کہ لوگ معراج کے نام پر اپنی طرف سے تو وہ خوشی مناتے ہیں، اس لیے 27 رجب کی رات کو پتہ نہیں کیا کچھ کیا جاتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ کہتے ہیں خوشی کی بات ہے کہ اس رات کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے تھے۔ حالانکہ جو کام آج کیے جاتے ہیں 27 رجب کی رات کو شب معراج سمجھ کر، وہ کام اللہ کے رسول کے دین میں نہیں ہے۔ تو لوگ افسوسناک ان کی صورتحال یہ ہے کہ لوگ وہ کام کر رہے ہیں جو کام دین کے اندر ہے ہی نہیں، اور شریعت کے ساتھ ان کا سرے سے کوئی تعلق نہیں، اور معراج کا جو اصل مقصد تھا اس کا پتہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو پیغام دیا اس کا لوگوں کو پتہ نہیں، اصل مقصد کیا تھا اور پیغام کیا ہے معراج کا، اس سے غافل ہے، اور اس کے بارے میں نہ علم ہے اور نہ اس کے مطابق عمل ہے۔ تو آئیے ہم تھوڑا سا غور کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام کو یہ جو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک لے جایا گیا، اور پھر آسمانوں کی سیر، پھر جنت اور جہنم دکھائی گئی، اور یہ سارا کا سارا کچھ ہوا، اور یہ 3 چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی، اور اس صورت میں اللہ نے نبی علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی، اس کے اندر ہمارے لیے پیغام کیا ہے؟ اس واقعے کے اندر ہمارے لیے کیا پیغام ہے؟ پہلی بات، پہلا پیغام ہمارے لیے یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے گویا کہ فرمایا کہ اے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لوگوں، توحید پر قائم رہنا، شرک سے اپنے آپ کو بچانا، یہ پیغام ہے۔ کیونکہ نبی علیہ السلام کو جو 3 چیزیں دی گئی، ان میں سے تیسری چیز کیا تھی؟ خوشخبری تھی، بشارت تھی آپ کے اس امتی کے لیے جس کو اس حالت میں موت آئے گی، جو اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے خوشخبری دی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے اس امتی کے بڑے بڑے گناہوں کو معاف کر دیا جائے۔ تو یہ پیغام دیا جا رہا ہے توحید پر ثابت قدمی کا، اللہ کی وحدانیت پر ڈٹ جانے کا، ایمان خالص کو اختیار کرنے کا، اور پھر ایمان میں توحید میں ملاوٹ نہ کرنے کا، شرک سے بچنے کا یہ پیغام دیا گیا ہے۔ معراج کی رات اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے ذریعے پیغمبر کی امت کو یہ پیغام دیا۔
لیکن آج امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اکثریت معراج کے اس پیغام سے نہ واقف ہے، بلکہ آج اکثر مسلمانوں کا عمل اس کے خلاف ہے۔ مسلمان شرک کر رہے ہیں، مسلمان شرک کر رہے ہیں، اور آج تو عوام الناس کو بعض لوگوں نے بیوقوف بنایا ہوا، کہتے ہیں جی سرکار کی امت شرک نہیں کر سکتی۔ بھئی یہ بھی تو سرکار کی امت کے بارے میں کہا جا رہا ہے نا، اور یہ حدیث صحیح مسلم کے اندر ہے، یہ روایت صحیح مسلم میں، یہ بھی سرکار کو کہا گیا ہے کہ آپ کا جو امتی شرک نہیں کرے گا اس پر اس کی موت ہوگی۔ تو معنی یہ ہے کہ سرکار کی امتی بھی شرک کر سکتے ہیں، امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی شرک کر سکتی ہے، امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے افراد سے بھی شرک جیسا کبیرہ گناہ ہو سکتا ہے۔ اس لیے تو اللہ نے فرمایا کہ آپ کا جو امتی شرک نہیں کرے گا اس کے بڑے گناہوں کو معاف کیا جائے گا۔ اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی بھی امتی نے شرک نہیں کرنا تھا تو بھائی یہ فرق کرنے کی ضرورت تھی؟ یہ کہہ دیا جاتا آپ کی ساری امت کے بڑے بڑے گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا، یہی کہا جاتا، تو پھر یہ فرق کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ تو آج اکثر مسلمانوں میں سے ایک بڑی تعداد، بڑا طبقہ اللہ کے ساتھ شرک کر رہا ہے، عبادت اللہ کی بھی کرتے ہیں، غیر اللہ کی بھی کرتے ہیں، عبادت کے کام خالق کے لیے بھی، عبادت کے کام مخلوق کے لیے بھی، سجدہ اللہ کے لیے بھی، غیر اللہ کے لیے بھی، جانور اللہ کے لیے بھی ذبح کریں گے، غیر اللہ کے لیے بھی ذبح کریں گے، نذر و نیاز چڑھاوے منت اللہ کے لیے بھی، غیر اللہ کے لیے بھی۔ معراج کا پیغام کیا تھا؟ توحید کو اختیار کرو اور شرک سے اجتناب کرو، اور یہ پیغام بڑا عظیم پیغام ہے۔ شرک سے بچنے کی تعلیم دی گئی، کیونکہ شرک کی ہولناکیاں بہت زیادہ ہیں۔ جو انسان مشرک ہوتا ہے اور جو بندہ شرک جیسے کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرتا ہے، شرک جیسے عظیم ظلم کو اختیار کرتا ہے، اس بندے کی تمام نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں۔ غیر اللہ کے در پر کیا گیا ایک سجدہ اس کی تمام نیکیوں کو برباد کر سکتا ہے۔ اللہ نے فرمایا لئن اشرکت ليحبطن عملک، اگر آپ نے شرک کیا آپ کے سارے عمل برباد ہو جائیں۔ شرک ایسا گناہ ہے اگر بندے کی اسی حالت میں موت ہو گئی، ایک بندہ شرک کرتا تھا، حالت شرک پر اس کی وفات ہوئی، بغیر توبہ کے دنیا سے گیا، اللہ تعالیٰ اس گناہ کو کبھی معاف نہیں کرے گا، باقی جتنا بڑا گناہ کیوں نہ ہو، رب العالمین چاہے گا تو معاف کر دے گا۔ اور اگر بندہ مشرک ہو کر مرا، حالت شرک میں مرا، اللہ اس شرک جیسے کبیرہ گناہ کو معاف نہیں کرے گا۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ تعالیٰ اس چیز کو کبھی معاف نہیں کرے گا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک بنایا جائے، اور شرک کے علاوہ اللہ تعالیٰ جس کے جو گناہ چاہے گا معاف کر دے گا، لیکن اللہ شرک کو معاف نہیں کرے گا۔ اور جو بندہ شرک کرنے والا ہے اور اسی حالت میں وہ مر جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے اوپر جہنم کو واجب کر دیتا ہے، جنت کو حرام کر دیتا ہے۔ انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار۔ اللہ نے فرمایا جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے، کسی کو شریک بناتا ہے، اللہ نے اس پر جنت کو حرام کر دیا ہے اور اس کا ٹھکانہ ہمیشہ کے لیے جہنم ہے، اور ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ بندہ جہنم اپنے نام کر لیتا ہے، جنت کو اپنے اوپر حرام کرا دیتا ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، ایک شخص آ کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھتا ہے مل موجبتان، اے اللہ کے رسول کون سی ایسی دو چیزیں ہیں جو واجب کر دیتی ہیں، یعنی کون سی ایسی چیز ہے جو بندے پر جنت کو واجب کر دیتی ہے، اور کون سا ایسا عمل ہے جو بندے پر جہنم کو واجب کر دیتا ہے؟ آپ نے فرمایا من مات لا یشرک باللہ شیئا دخل الجنہ، جس کی موت اس حال میں ہوئی کہ رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا تھا، وہ جنت میں داخل ہے۔ یعنی توحید بندے کے لیے جنت کو واجب کر دیتی ہے۔ بندہ موحد ہو کر مرے
یہ موحد ہو کر مرنا، توحید پر موت، توحید پر وفات بندے کے لیے جنت کو واجب کر دیتی ہے۔ اور فرمایا وَمَن مَاتَ يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا دَخَلَ النَّارَ، لیکن جس بندے کی موت اس حالت میں ہوئی کہ وہ اللہ کے ساتھ کچھ بھی شریک ٹھہراتا تھا، دخل النار، وہ جہنم کی آگ میں داخل۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ تو شرک ایسا عظیم جرم ہے، اور معراج کا پیغام بھی یہی ہے کہ شرک نہ کرنا، یہ ظلم عظیم نہ کرنا، یہ بڑا گناہ نہ کرنا، تمہاری نیکیاں بھی برباد، اسی حالت میں موت ہوگی اللہ معاف نہیں کرے گا، شرک کے اوپر موت ہوگی جہنم حرام جنت واجب، اور پھر قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی اس بندے کی شفاعت کی سفارش کی اجازت نہیں دے گا جو بندہ مشرک ہو کر مرے، حالت شرک میں جو مرے۔ اللہ نے فرمایا لا یملکون الشفاعہ، قیامت کے دن وہ شفاعت کے مالک نہیں ہوں گے، سفارش کا اختیار نہیں ہوگا، یعنی کوئی ایسا نہیں ہوگا جو ان کے لیے سفارش کرے، الا من اتخذ عند الرحمن عہدا، سوائے اس بندے کے جس نے رحمان کے ہاں عہد اختیار کر رکھا ہے، عہد اختیار کر رکھا ہے۔ کیا مطلب؟ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں اس عہد اور معاہدے سے مراد لا الہ الا اللہ کی گواہی ہے، لا الہ الا اللہ کی گواہی ہے، بندے کا سارے کا سارا اعتماد اللہ کے اوپر ہوا اور رب کے سوا اسے کسی اور سے امیدیں نہ ہوئی، اس بندے کی سفارش ہوگی، ورنہ جس نے رب کے ساتھ شریک ٹھہرایا اور لا الہ الا اللہ کی گواہی کو خالص نہیں کیا، اس کے لیے کوئی سفارش نہیں، اللہ تعالیٰ اس کے لیے سفارش کی اجازت نہیں دے گا، نہ اپنے کسی نبی کو نہ اپنے کسی ولی کو۔ انبیاء بھی ایسے ظالم کی سفارش نہیں کریں گے، اولیاء بھی ایسے باغی کی سفارش نہیں کریں گے جو اللہ کے ساتھ شرک کرنے والے۔ اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَأُعْطِيتُ الشَّفَاعَةَ، اللہ نے مجھے شفاعت عطا فرمائی ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن مجھے سفارش کرنے کی اجازت دے گا، میں اپنی امت کی سفارش کروں گا، فَهِيَ نَائِلَةٌ، میری اس سفارش کا حقدار کون ہوگا؟ فرمایا مَن مَاتَ مِنْ أُمَّتِي لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا، اللہ نے جو مجھے سفارش دی ہے میری اس سفارش کا حقدار میرا وہ امتی ہوگا جسے اس حالت میں موت آئی کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا۔ یہ کون فرما رہے ہیں؟ جی نبی کریم علیہ السلام فرما رہے ہیں۔ آج لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کے بھروسے ہی سب کچھ کر رہے ہیں نا، کہتے ہیں جی ہم جو بھی کرتے رہے سرکار موجود ہے چھڑا لیں گے، سرکار مشرک کو نہیں چھڑائیں گے۔ یاد رکھیں جس کے نام اعمال میں شرک ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے بدبخت کی سفارش نہیں کریں گے آپ اس کی سفارش۔ شرک کے علاوہ جس نے بڑے بڑے گناہ کیے ہوں گے اللہ تعالیٰ اگر آپ کو اجازت دے گا تو آپ اس کی اپنے اس امتی کی سفارش کریں گے، لیکن آپ کا جو امتی مشرک ہوا اور حالت شرک میں اس کی موت ہوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی سفارش نہیں کریں گے۔ تو یہ معراج کا پیغام کہ اے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم توحید پر ڈٹ جانا اور شرک نہ کرنا، شرک سے اجتناب کرنا۔ دوسرا پیغام معراج کا دوسرا پیغام امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام، اور اس سے پہلے مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا، اس کے اوپر بھی ہم تھوڑا سا غور کرتے چلے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج والی رات جنت دکھائی گئی تھی، جنت کی نعمتیں بھی دکھائی گئی، جنت بھی دکھائی گئی۔ تو آپ علیہ السلام حضرت جبریل کے ساتھ موجود ہے۔ مسند احمد میں یہ ایک بڑی لمبی روایت ہے، طویل ایک قصہ ہے، بات کو مختصر کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بڑی زبردست قسم کی خوشبو آئی، تو آپ نے حضرت جبریل سے پوچھا کہ جبریل یہ کس کی خوشبو ہے؟ کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرعون کی بیٹی کو کنگھا کرنے والی جو عورت خادمہ اس کی نوکرانی تھی یہ اس کی اور اس کے بیٹوں کی خوشبو ہے۔
تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا قصہ بتایا گیا، واقعہ بتایا گیا۔ ایک بار وہ اللہ کی بندی فرعون کی بیٹی کو کنگھی کر رہی تھی، کنگھا گر گیا تو اس نے کہا بسم اللہ، اللہ کا نام لے کر اس نے کنگھا اٹھایا۔ تو فرعون کی بیٹی نے کہا کہ اچھا تم نے میرے باپ فرعون کا نام لیا، اللہ سے مراد میرا باپ فرعون ہے؟ اس نے کہا نہیں، اللہ وہ ہے جو تیرا بھی رب ہے، میرا بھی رب ہے، اور تیرے باپ فرعون کا بھی رب ہے۔ اس نے کہا دیکھ لے، میں یہ بات اپنے باپ کو جا کر بتا دوں گی۔ کہاں جا کر بتا دوں؟ یہ ہے توحید، یہ ہے توحید، توحید کے اوپر ڈٹ جانا چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ کہاں جا کر بتا دو؟ کوئی پرواہ نہیں، جا کر بتایا گیا، اس اللہ کی بندی کو بلایا گیا اور اس کے تمام بچوں کو بھی بلایا گیا۔ فرعون نے حکم دیا کہ ایک دیگ اس کو گرم کیا جائے اور ایک ایک کر کے اس کے بچوں کو اس دیگ کے اندر پھینک دیا گیا۔ آخر میں ایک چھوٹا بچہ جو اس کی چھاتی سے، ماں کی چھاتی سے لگا ہوا تھا، وہ بھی پھینک کر جانے لگا۔ تو وہ عورت جو ماں کی پیچھے ہٹنے لگی، وہ بچہ بول پڑا، کہا کہ ماں اس کے اندر کود جاؤ، قیامت کا عذاب اس سے کہیں زیادہ بڑا ہے، یہ جہنم کے عذاب سے کہیں زیادہ ہلکا اور آسان عذاب ہے۔ وہ اللہ کی بندی اس کے اندر کود گئی، لیکن توحید کا دامن نہ چھوڑا، شرک نہ کیا۔ اللہ نے یہ جزا دی۔ معراج کی رات نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کا محل بھی دکھایا گیا اور ان کی خوشبو بھی سکھا دی۔ تو یہ پیغام ہے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کہ اگر تمہیں حقیقی کامیابی چاہیے تو توحید سے پیچھے نہ ہٹنا، چاہے کچھ بھی ہو جائے، جان قربان کرنی پڑ جائے قربان کر دینا، اولاد قربان کرنی پڑ جائے کر دینا، لیکن توحید سے پیچھے نہ ہٹنا۔ اور آج ہم سے بیماری برداشت نہیں ہوتی، آج ہم سے بیماری برداشت نہیں ہوتی، سر میں درد ہے وہ برداشت نہیں ہوتا، اللہ کے ساتھ شرک کرنے کے لیے تیار ہو جائے، کسی طریقے سے بیماری سے شفا مل جائے۔ اللہ کے بندو، یہ معراج کا پیغام ہے، یہ معراج کی رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا گیا اور یہ خوشخبری دی گئی تاکہ آپ اپنی امت کو یہ پیغام سنائیں کہ امت توحید پر استقامت اختیار کرے اور شرک سے اجتناب کرے۔ ایسے ایسے لوگ بھی گزرے ہیں جنہوں نے معصوم بچے اپنے توحید کے اوپر قربان کیے، لیکن رب کے ساتھ شرک نہیں کیا، اللہ کو چھوڑ کر فرعون کی ربوبیت کا اقرار نہیں کیا، جانتے ہیں لیکن شرک نہیں کیا۔ دوسرا پیغام معراج کا 5 وقت کی نماز، اور یہ نماز اس قدر عظیم عبادت ہے، اللہ تبارک و تعالی نے باقی جو عبادتیں ہیں وہ زمین کے اوپر فرض کی۔ زمین پر فرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی نے حضرت جبریل کو وحی دے کر بھیجا، اور حضرت جبریل آتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ وحی نازل کرتے، اور آپ صحابہ کرام کو بتاتے، امت کو بتایا آپ نے کہ فلاں عبادت فرض ہو گئی۔ روزہ فرض کرنے کی باری آئی، اللہ نے آیت نازل فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، روزہ فرض ہو۔ اللہ کے رسول کہاں ہے؟ زمین کے اوپر ہے۔ زکوٰۃ فرض ہوئی، اللہ نے جبریل کو وحی دے کر بھیجا، جبریل نے وحی نازل کی، آپ زمین کے اوپر ہیں، زکوٰۃ فرض ہوئی۔ حج کی فرضیت کی باری آئی، اللہ نے جبریل کو آیتیں دے کر بھیجا، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، جبریل وحی لے کر آئے، اللہ کے رسول زمین پر حج فرض ہو گئے۔ لیکن جب نماز کو فرض کرنے کی باری آئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو 7 آسمانوں سے اوپر بلا کر وہاں نماز کو فرض کیا اور بتا دیا کہ نماز کا مقام اللہ کے ہاں اس قدر بڑا ہے کہ نماز کو فرض کرنے کے لیے اگر اللہ نے جگہ کا انتخاب کیا تو وہ سدرۃ المنتہا کے پاس، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ کوئی عام عبادت نہیں ہے۔ لیکن ہم نے کیا کیا نماز کے ساتھ؟ ہم نے کیا کیا نماز کے ساتھ؟ اور آج جو لوگ شب معراج سمجھ کر، معراج والی رات سمجھ کر 27 رجب کی معراج رات کو جاگ رہے ہیں، کیوں جاگ رہے ہو؟ جی معراج کی خوشی ہے،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس رات کو معراج پر گئے تھے، اسی خوشی میں ہم جشن منا رہے ہیں، اسی خوشی کے اندر ہم خوش ہو رہے ہیں، اسی خوشی میں ہم جاگنے کا اہتمام کر رہے ہیں، اور اسی خوشی میں ہم ساری رات نفل پڑھیں گے، قرآن کی تلاوت کریں گے، اللہ کا ذکر کریں گے، اور حالت یہ ہوتی ہے ان میں سے اکثریت پورا سال فرض نماز نہیں پڑھتی۔ بھئی اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر 5 نمازیں فرض کی معراج والی، یہ تم معراج کی کیسی خوشی منا رہے ہو؟ یہ معراج کی تم کیسی خوشی منا رہے ہو؟ جو فرض کیا اللہ تعالیٰ نے وہ پڑھتے نہیں ہو، اور یہ کام جو تم کر رہے ہو اس کا دین کے ساتھ تعلق ہی نہیں۔ اور پھر اسی طرح سے اگلے دن کیا کریں گے؟ جو روزہ رکھیں گے۔ بھائی اس روزے کا شریعت کے اندر کوئی تصور نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام معراج سے واپس آنے کے بعد کئی سال دنیا میں رہے، اگر بالفرض اس 27 رجب کی رات کو شب معراج تسلیم کر بھی لیا جائے تو پھر بھی یہ مخصوص عبادتیں، یہ جاگنے کا اہتمام، یہ ساری رات نفل اور اگلے دن نفلی روزے کا اہتمام شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں۔ یہ سارے کام بعد میں ایجاد کیے گئے، بعد میں گھڑے۔ تو جو لوگ 27 رجب کی پوری رات جاگ رہے ہیں نفل پڑھنے کے لیے، نفلی نماز پڑھنے کے لیے ساری رات جاگ رہے ہیں، فرض پڑھنے کی فرصت نہیں، کیا انہوں نے معراج کا پیغام سمجھا؟ اگر معراج کا پیغام ہم نے سمجھا ہوتا تو ہماری ایک نماز بھی ضائع نہ ہوتی۔ ہم یوں نمازوں کو جان بوجھ کر ضائع نہ کرتے، ہم نمازوں کے اندر کوتاہی نہ کرتے، اور اسی طرح سے عمدن قصدن نمازوں کو نہ چھوڑتے، کیونکہ جو صاحب معراج ہے جب سے نمازوں کی فرضیت لے کر آئے دنیا سے جانے تک، اس پورے عرصے کے دوران جو صاحب معراج ہیں، جن کو معراج کرائی گئی، جو معراج پر گئے تھے، ان کی زندگی پر ایک نماز بھی نہیں چھوٹی، اور آج مسلمان ایک بھی نہیں پڑھتا۔ یہ معراج کے پیغام کو سمجھے تو جو اصل چیز ہے اس کو سمجھیے۔ اللہ نے اس معراج کے ذریعے امت محمد کو پیغام کیا دیا ہے، 5 نمازوں کا پیغام۔ تیسرا پیغام معراج کا، اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جو آخری 2 آیتیں سورۃ البقرہ کی دی، گویا اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام دیا کہ تم نے قرآن کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کر کے رکھنا ہے۔ جب تک اس کے ساتھ تعلق مضبوط نہیں ہوگا، پڑھنے کے اعتبار سے، غور کرنے کے اعتبار سے، سمجھنے اور سیکھنے کے اعتبار سے، اور سب سے بڑی بات یہ عمل کرنے کے اعتبار سے، اس وقت تک نجات ممکن نہیں ہے۔ نجات نہیں ممکن، کامیابی ممکن نہیں ہے، نہ دنیا میں نہ آخرت۔ تو یہ پیغام بھی اسی رات کو، معراج کی رات کو، گویا کہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام دیا گیا۔ چوتھا پیغام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت دکھائی اور اس کی نعمتیں دکھائی، اس کی نہریں دکھائی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جہنم دکھائی، اس کا عذاب دکھایا، اور اس نے بعض جہنمیوں کی عذاب کی کیفیت دکھائی۔ کس لیے؟ یہ پیغام دیا کہ اے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے افراد، اگر تم اس جنت کو پانا چاہتے ہو جو ہم نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی رات دکھائی، اور اس جہنم سے بچنا چاہتے ہو جس جہنم کا مشاہدہ، اس کے عذاب کا مشاہدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کر کے آئے ہیں اور تمہیں اپنی آنکھوں دیکھا حال بتا رہے ہیں، اگر اس جنت کو پانا ہے، اس جہنم سے بچنا ہے، تو اس کے لیے پھر عمل کرنا ہوگا، اس جنت کے لیے پھر عمل کرنا ہوگا، کوشش کرنی ہوگی، محنت کرنی ہوگی۔ اس لیے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام ایک پیغام بھیجا تھا معراج والے کا۔ حضرت ابراہیم نے کیا کہا تھا؟ کہا تھا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی امت کو میری طرف سے سلام کہنا۔ حضرت ابراہیم امت محمدیہ کو سلام بھیج رہے، فرمایا میری طرف سے اپنی امت کو سلام کہنا، اور میری طرف سے اپنی امت کو یہ پیغام دینا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تمہارے دادا کہہ رہے تھے، جو جد الانبیاء ہیں، بڑے عظیم پیغمبر ہیں، وہ کہہ رہے تھے کہ جنت کی جو مٹی اور زمین ہے بڑی کشادہ ہے،
اور یہ کھیتی کے قابل ہے، بہت زیادہ مناسب ہے کہ یہاں پر کھیتی اگائی جائے، اور جنت کا پانی بھی بڑا میٹھا ہے، لیکن یہاں پر کھیتی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں۔ تو یہاں پر دنیا میں رہ کر کھیتی لگاؤ، درخت اگاؤ اپنے نام کے، اور یہاں کی کھیتی کیا ہے؟ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ یہ پیغام کس نے بھیجا معراج والے رات؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام بھی دیا تھا اور ہمارے نام پیغام بھی بھیجا تھا۔ تو یہ ترغیب دلائی جا رہی ہے، پیغام دیا جا رہا ہے، جنت میں اپنے گھر بناؤ، جنت میں اپنے نام کے درخت لگواؤ، جنت میں اپنی کھیتیاں اگاؤ، اور یہی تمہارے پاس دنیا کے اندر موقع ہے، مرنے کے بعد موقع نہیں ملے گا۔ تو یہ معراج کا پیغام ہے۔ یہ جو جنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کر آئے ہیں، اس کی نعمتیں دیکھ کر آئے ہیں، لوگوں اس جنت کی طرف دوڑو، اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ اور ایک روایت میں آتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے لا حول ولا قوت الا باللہ بھی بتایا تھا کہ یہ بھی جنت کی کھیتی ہے۔ اور اسی طرح سے جہنم دکھائی گئی، کس لیے؟ تاکہ ہم اس سے بچے اسے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مناظر دکھائے گئے، کیفیات دکھائی گئی، مختلف لوگ دکھائے گئے، تاکہ آپ آ کر اپنی امت کو وہ حال بتائیں پورا، اور امت اس سے عبرت حاصل کرے اور پھر اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کی کوشش کرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ معراج کے رات حضرت جبریل کے ساتھ تھے علیہ السلام، تو آپ فرماتے ہیں کہ جبریل مجھے لے کر کچھ ایسے لوگوں کے پاس سے گزرے جنہیں ایک قسم کا عذاب ہو رہا تھا۔ عذاب کی کیفیت یہ تھی کہ ان کے جو ناخن تھے وہ لوہے کے یا تانبے یا پیتل کے بنے ہوئے تھے۔ یہ ناخن ان کے ہڈی کے نہیں تھے، تانبے یا پیتل یا لوہے کے بنے ہوئے، بڑے بڑے ناخن، اور اپنے ان ناخنوں کے ساتھ وہ اپنے چہرے کو نوچ رہے تھے اور اپنے سینے کو نوچ رہے تھے۔ تو میں نے حضرت جبریل سے پوچھا کہ ان کو یہ عذاب کیوں ہو رہا ہے؟ حضرت جبریل نے بتایا، کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں لوگوں کی غیبت کر کے ان کا گوشت کھاتے تھے، وَيَقَعُونَ فِي أَعْرَاضِهِمْ، اور لوگوں کی عزت کو پامال کرنے کی کوشش میں رہتے تھے۔ تو یہ سب کچھ کیوں دکھایا گیا؟ تاکہ ہم ان گناہوں سے بچیں، ان گناہوں سے بچیں جن کی وجہ سے عذاب ہو سکتا ہے، جن کی وجہ سے جہنم میں بندہ جا سکتا ہے۔ تو یہ بھی معراج کا ایک بہت بڑا پیغام ہے۔ آخری بات کر کے بات کو ختم کرتا ہوں۔ معراج کا ایک بہت بڑا پیغام یہ بھی ہے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام، کہ اے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم نے اللہ اور اس کے رسول کی ہر بات کو سچ ماننا ہے، اگرچہ بظاہر تمہارے نزدیک اس چیز کا ہونا ناممکن ہی کیوں نہ ہو، لیکن پھر بھی اس کو سچ ماننا ہے۔ تمہارے نزدیک وہ چیز ناممکن ہو سکتی ہے، اللہ کے لیے کوئی بھی کام ناممکن نہیں ہے۔ اب یہی جو واقعہ ہے اسراء اور معراج کا، بظاہر یہ ناممکن ہے، اس زمانے کی بات ہے جب سفر ہوتا تھا گھوڑے اونٹ کے اوپر، ہوائی جہاز نہیں تھے، اس میں گھوڑے اونٹ کا سفر ناممکن تھا بظاہر کہ راتوں رات کے کچھ حصے میں ایک بندہ مکہ سے چلے شام جائے، اور اس زمانے میں جو سفر ہوتا تھا نا، ایک سائیڈ کا تقریباً 1 مہینہ لگتا تھا۔ بظاہر ناممکن ہے کہ 1 مہینے کا جو سفر ہے رات کے ایک حصے میں کیسے ہو سکتا ہے؟ بظاہر ناممکن ہے۔ اور پھر آسمانوں کے اوپر جانا، اور وہ بھی پہلے آسمان تک نہیں، 7 آسمانوں پر جانا، اور پھر جنت کو دیکھنا، جہنم کو دیکھنا، اللہ کی نشانیاں دیکھنا، وہاں پر وحی اور پیغام لے کر آنا، اور صبح فجر ہونے سے پہلے مکے میں بھی موجود ہونا۔ بظاہر یہ سب کچھ ناممکن نظر آتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جب سورت بنی اسرائیل کے اندر اس واقعے کی ابتدا کی تو فرمایا سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات، یعنی اگلی جو بات ہے بظاہر ناممکن نظر آ رہی ہے، لیکن اللہ پاک ہے، اس کے لیے کوئی چیز بھی ناممکن نہیں، اس کی قدرت سے کوئی بھی چیز بعید نہیں ہے، کیونکہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز کے اوپر قادر ہے۔ اور سورۃ النجم میں اللہ نے جب یہی واقعہ معراج بیان کیا
تو وہاں پر نبی علیہ السلام کے بارے میں فرمایا ما کذب الفؤاد ما رأى، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل نے جو دیکھا محمد کریم نے وہی بیان کیا. محمد کریم کی آنکھوں نے بھی غلط نہیں دیکھا، ان کا دل بھی جھوٹ نہیں بولا. اور اس سے میں نے کیا فرمایا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، میرا نبی دین کے معاملے میں اپنی مرضی سے بات نہیں کرتا، وہ جو بھی بات کرتا ہے اللہ کی طرف سے وحی ہوتی ہے. تو اللہ اور اس کے رسول کی کہی گئی بات، ہر بات ہم نے اس کو سچ ماننا ہے. بظاہر اگرچہ وہ ناممکن ہی کیوں نہ ہو، لیکن پھر بھی ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی بات کو سچ ماننا ہے. یہ معراج کے ذریعے ہمیں پیغام دیا گیا. اب آگے سے ہم یہ نہیں کہہ سکتے جی تجربہ اس کے خلاف ہے، مشاہدہ اس کے خلاف ہے، تحقیق اس کے خلاف ہے، جدید ریسرچ اس کے خلاف ہے، عقل نہیں مانتی، دل مطمئن نہیں ہوتا. جیسا کہ آج بہت سارے مسلمان بات قرآن کے اندر ہوتی ہے، آگے سے یہ سب کچھ کہہ رہے ہوتے ہیں. کہتے ہیں جی سائنس اس کے خلاف ہے. بھئی تو نے کلمہ سائنس کا پڑھا ہے یا اللہ اور اس کے رسول کا پڑھا ہے؟ کیا تو نے یہی کہا تھا کلمے کے اندر جو بات سائنس مانے گی میں اسی کو مانوں گا، اللہ اور اس کے رسول کی بات ہے؟ حالت یہ ہے. تو معراج کے واقعے کے ذریعے یہ پیغام ہمیں دیا گیا. بظاہر وہ چیز کتنی ناممکن کیوں نہ ہو، جیسا کہ یہ معراج کا واقعہ ہے، لیکن تم نے جب اللہ نے کہہ دیا، رسول اللہ نے فرما دیا، تم نے کہہ دیا آمنا و صدقنا، ہم ایمان بھی لائے اور ہم اس کو سچ بھی مانتے ہیں. اور یہی واقعہ وجہ بنا تھا کہ ابو بکر سے ابو بکر صدیق بن گئے. آپ نے واقعہ سنا ہوگا، میں بات کو مختصر کرتا ہوں، وقت ہو گیا ہے. جب حضرت ابو بکر کو آ کر بتایا گیا نا کہ آپ کے ساتھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ایسے کہہ رہے کہ میں راتوں رات مسجد اقصی بھی گیا، آسمانوں پر بھی گیا، اور صبح اے مکہ والوں میں نے تمہارے درمیان صبح کی، رات ہی کے خوشی سے میں سب کچھ ہو گیا، کیا مانتے ہو؟ حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا اگر اللہ کے رسول نے کہا ہے تو سچ کہا. حالانکہ حضرت ابو بکر کی اللہ کے رسول کے ساتھ ملاقات نہیں ہوئی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کچھ نہیں بتایا. اب یہ دیکھیں، یہ ایمان ہے، یہ ایمان ہے، کیونکہ جن کا کلمہ پڑا ہے ان کی ہر بات کو سچ مانتے ہیں. کہا کہ اگر اللہ کے رسول نے کہا تو سچ کہا ہے. کہا ابو بکر اتنا زیادہ فاصلہ ہے، آپ کیسے اس کو سچ کہہ رہے ہیں؟ ان کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ بظاہر ایسا ہونا ممکن ہی نہیں ہے، آپ کیسے سچ کہہ رہے ہیں؟ آپ کیسے کہتے ہیں کہ آپ کے ساتھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچ فرما رہے ہیں؟ تو حضرت ابو بکر نے فرمایا تم مکہ سے مسجد اقصی کی بات کرتے ہو، شام کی بات کرتے ہو، شام سے بھی زیادہ دور سے فاصلے سے جو اللہ کے رسول کے پاس صبح شام خبریں آتی ہیں، وحی آتی ہے، ابو بکر تو ان کو بھی سچ مانتا ہے. تم شام کی بات کرتے ہو، آسمانوں سے عرش والے کی طرف سے جبریل جو وحی لے کر صبح شام محمد کریم پر نازل آتے ہوتے ہیں، میں اس وحی کو بھی سچ مانتا ہوں کہ واقعی کو اللہ کی طرف سے وحی ہوتی ہے. حضرت عائشہ فرماتی ہے اسی وجہ سے ابو بکر صدیق کو صدیق کہا جانے لگا. تو یہ ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کو سچ ماننا ہے. بظاہر اگرچہ وہ چیز ناممکن ہی نظر کیوں نہ آ رہی ہو، لیکن ہمیں اللہ کی بات پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر اس قدر یقین ہو کہ ہم اپنی آنکھوں دیکھے کہ جو جھٹلا سکتے ہیں. ہمارا تجربہ، ہمارا مشاہدہ تحقیق غلط ہو سکتی ہے، لیکن اللہ اور اس کے رسول کی بات غلط نہیں ہو سکتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں معراج کے اس پیغام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. معراج کا جو اصل مقصد تھا اس کو بھی سمجھنے کے بعد اس پر پورا اترنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.